السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ دوستو، ہمارے ساتھ آج کے چراغ حسن حسرت، اس کا ولادت ہوا تھا 1902 میں اور وفات پا گئے 1955 میں۔ اس کا اصلی نام چراغ حسن تھا، جبکہ تخلص حسرت تھا۔ وہ کشمیر کے مشہور علاقے بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی، مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں ان کے حلقہ احباب میں اکثر لوگ کا تعلق صحافت سے تھا، چنانچہ حسرت بھی کونچا صحافت میں جا نکلے۔ حسرت نے مختلف اخبارات میں کام کیا ہے۔ انہوں نے سنبد جہازی کے نام سے پکھیا کا کام لکھنا شروع کیا۔ ان کا کاموں میں حسرت کی فطری صلاحیتوں کھیل کر سامنے آئے۔ مختلف اخبارات میں کام کرتے ہوئے بظاہر روزنامہ امروز سے وابستہ ہوا اور آخر دم تک اسی سے منسلک رہے۔ حسرت ایک مشہور صحافی اور مقبول عام مزاج نگار تھے۔ ان کے مضامین کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کالم جو اخبارات کی زینت بنتے رہتے تھے، دوسرے وہ شخصی خاکے جو انہوں نے مختلف شخصیات کے تعارف کے طور پر لکھے۔ دونوں میں حسرت کی روایتی ظرافتی جھلکتی ہے۔ ان کی پکھیا کا کالمی نویسی سے اخبارات کی دنیا میں اہم روایت کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کاموں کے مجموعے میں شائع ہو چکے ہیں۔ حسرت کی زبان سادہ، روان اور سلیس ہے۔ ان کو الفاظ و تراکیب کے استعمال کا خاص ملکہ تھا۔ خاکہ نگاری میں انہوں نے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور خلوص تھا۔ حسرت کی کچھ تصانیف ہم نے لکھی ہے، جس میں پہلا ہے خرپی و خاکیت، گلے کا چکہ، جدید جغرافیہ، مرد و دیدار وغیرہ وغیرہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہے علامہ اقبال۔ میٹکو روڈ پر لکشمی انگوش کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سمینا ہے۔ سنیما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کر ایک پرانی کوٹھی ہے، جہاں آج کی آنکھیں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہی رہا کرتے تھے، چنانچہ 1930 میں یہی پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا۔ اب بھی میں اس طرف سے گزرتا ہوں جو اس کی کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکھتے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ کوٹھی اچھے خاصی تھی، سخن بھی خاصا گشتہ۔ ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش، رحمان
دیوانہ علی وغیرہ رہتے تھے، لیکن کوٹے کی دیوار سیلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، مندر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سیر کی ہوئی تھی کہ ہر وقت مندر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ تھا۔ میرا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بھلی مارو والو مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ کوٹے کے صحن میں چارپائی بچی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اس پر علامہ اقبال کا کرتا پہنے تھا، بند باندھی تکے سے ٹھیک لگائے حقہ پی رہی تھی۔ سرخ و سسپین رنگ بھرا ہوا جسم، سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید، داڑھی گٹی ہوئی۔ چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں تھیں، ان پر 2-3 آدمی بیٹھتے تھے، 2-3 اٹھ کے جا رہے تھے۔ سالک صاحب میرے ساتھ تھے۔ علامہ محمد اقبال نے پہلے ان کی مزاج پرسی کی، پھر میری طرف فرمایا، ان دنوں نمک کی سدیارگردہ زروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہی تھی، لاہور میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔